اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ قاعدے سے قرآن کا سفر کلاس میں آج ہم آپ کو الف اور حمزہ کے بارے میں بھی ڈیٹیل بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات یہ بتاؤں جو کہ میں اکثر بتاتی ہوں کہ عربی حروف تہجی دیکھیے ایک رائے کے مطابق 28 ہے، جبکہ دوسری رائے کے مطابق 29 ہے، یعنی کہ 29۔ اب پہلی رائے کے مطابق 28 کیوں کہا گیا 28؟ اس لیے کہا گیا کہ الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف کہا گیا، ایک ہی حرف کہتے ہیں کہ حمزہ اور الف جو ہے وہ ایک ہی حرف ہے اس لیے، جبکہ الف اور حمزہ دو الگ الگ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دوسری رائے کے مطابق 29 یعنی 29 حروف تہجی ہیں، اس میں الف اور حمزہ کو الگ الگ کر دیا گیا، لہٰذا ہم جو ہیں آپ کو پڑھا رہے ہیں تو ہم دوسری رائے کے مطابق یعنی 29 حروف تہجی ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، جس میں الف اور حمزہ دونوں الگ الگ ہیں، الگ الگ حروف ہیں اور ان میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف اور حمزہ دیکھیے آپ نیچے جو ہمارے پاس حروف تہجی ہیں اس میں دیکھیے الف، ب، ت، س، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، یا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس میں ابھی میں نے کہا نا حمزہ یا، یہ حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر سے، یہ حمزہ ہے اور شروع میں نے کہا الف، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ حروف ہیں ٹوٹل 29، ہم نے اس میں الف کو الگ پڑھا اور حمزہ کو الگ پڑھا۔ اب میں آپ کو الف اور حمزہ کا فرق بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ غور سے سنیے اور لکھیے میرے ساتھ کہ الف اور حمزہ کا فرق، ٹھیک ہے۔ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ نمبر 1، الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ جو ہے۔ نمبر 2، الف جو ہے صرف مد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور الف کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، یعنی کسی بھی حرف سے پہلے الف شروع میں نہیں آتا، الف کسی بھی لفظ کے درمیان میں یا پھر آخر میں آتا ہے۔ الف کا کام کسی بھی لفظ کی آواز کو کھینچنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر با کے ساتھ جب الف لگا ہوگا، با اور الف کو جمع کریں گے تو با الف زبر با، ایسے با کی آواز کو کھینچنے کے لیے ب با ایسے ہو جائے گا، آواز کو کھینچنے کا کام کرتا ہے الف، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 جو ہے اس میں حمزہ کی اپنی آواز ہوتی ہے، مثلا جیسے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ با زبر اب، اب یہ جو ہم نے آواز نکالی یہ حمزہ کی آواز ہے، اس لیے یہاں شکل تو الف کی ہوگی لیکن ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے کیونکہ اس کی اپنی ایک آواز ہے، اب دیکھیں نا۔ اور حمزہ شروع میں بھی آتا ہے، حمزہ درمیان میں بھی آتا ہے، حمزہ آخر میں بھی آتا ہے، یہاں پہ یہ واضح کر دوں۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ عربی اور عثمانی مصحف جو ہیں یعنی قرآن پاک جو ہیں، ان میں حمزہ پر جو خاص نشان ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ جب بھی حمزہ لکھا ہوگا نا، جیسے یہ الف کی شکل اور اوپر دیکھیے سواد کی نیک بنی ہوئی ہے، ایک چھوٹے سے نشان دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے عربی میں لکھے ہوئے جو عربوں نے قرآن پاک بنائے ہوئے ہیں، جو عربی رسم الخط میں ہے، اور جو عثمانی مصحف ہیں یعنی عثمانی رسم الخط کے مطابق جو عربی میں قرآن لکھے جاتے ہیں، ہمارے پاکستان انڈیا کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، عربی اور عثمانی کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے حمزہ کو الگ سے دکھایا ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ جدھر بھی دیکھیں نا حمزہ، آپ کہیں گے کہ اس کی شکل تو الف سے ملتی ہے، تو جب الف سے مل رہی ہوتی ہے شکل تو اس کے اوپر یہ چھوٹی سی ایک نشانی لگی ہوتی ہے، سواد کی نیک کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ حمزہ ہے، یعنی حمزہ جو ہے اس کی اپنی آواز ہے، ٹھیک ہے، اور الف کی اپنی آواز نہیں ہوتی، اور الف کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں ہوتا کیونکہ الف بعد میں ہوتا ہے
یا درمیان میں یا آخر میں. یہ اس کی خاص نشانی ہے کیونکہ وہ دوسرے حرف کو آواز دیتا ہے, مد کا کام کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, با الف زبر با, تو با کی آواز کو لمبا کھینچنے کے لیے الف لگا ساتھ, جبکہ حمزہ, حمزہ با زبر اب, تو اب جو آواز ہے یہ حمزہ کی آواز ہے. اب یہ دیکھیے دال, مثال دیکھیے دال, اس کے بعد الف لکھا ہے, دال الف یعنی دا کی آواز کو دال الف زبر دا, یہ سب الف کی مثالیں ہیں. با الف, پھر اس کے بعد دیکھیے با الف زبر با, سین الف زبر سا, تو الف زبر تو, عین الف زبر آ, فا الف زبر فا, دیکھیں فا کی آواز کو فا, لام الف, پھر جب الف لگا تو آواز کیا بن گئی, لام الف زبر لا. پھر نون الف, نون کے ساتھ الف لگا تو نون الف زبر نا, را الف زبر را, جیم الف زبر جا, صاد الف زبر صا, ہا الف زبر ہا, تا الف زبر تا, کاف الف زبر کا, میم الف زبر ما, قاف الف زبر قا. یہ ساری الف کی مثالیں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں الف کسی بھی لفظ سے پہلے نہیں ہے, کسی بھی حرف سے پہلے نہیں ہے بلکہ بعد میں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ, دال کے ساتھ الف ہے تو اس کے بعد ہے, تو پھر دال کے ساتھ جب الف ملتا ہے تو دال الف زبر دا, آواز بن جاتی ہے دال سے دا, با سے با, اور سین سے سا, تو سے تو. جب الف ساتھ لگتا ہے تو اس کی ایک آواز بنتی ہے کھینچنے کے لیے, مد کے طور پہ کام کرتا ہے. یہ ہے الف, یہ الف کی خاص پہچان ہے. اب میں آپ کو حمزہ کی پہچان بتاتی ہوں. اب آپ دیکھیے کہ حمزہ جو ہے وہ ہمیشہ پہلے لگا ہوا ہے. جس طرح اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ اس میں پہلے لگا ہوا ہے, اس کو پڑھیں گے حمزہ. اب دیکھیے شکل تو اس کی الف جیسی ہے, لیکن ہم نے اس کو ہم نے پہچانا کیسے. یہاں پر خاص اس کی پہچان یہ کہ یہ پہلے ہے کسی بھی حرف سے. کس حرف سے؟ با سے پہلے. حمزہ با زبر اب, حمزہ کی اپنی آواز اب, ٹھیک ہے. جبکہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ الف بعد میں ہے, وہ آواز کی کو کھینچنے کا باعث بنتا ہے اور یہ آواز کو بناتا ہے اب. حمزہ با زیر اب, حمزہ با پیش اوب, اب اب اوب. حمزہ جیم زبر اج, حمزہ جیم زیر اج, حمزہ جیم پیش اوج. اس میں دیکھیں کلکلہ بھی ہے, یہ کتب جدن کے الفاظ ہے نا. حمزہ دال زبر اد, حمزہ دال زیر اد, حمزہ دال پیش اد, تو اد اد اد. یہ جتنی مثالیں ہیں آپ دیکھیے حمزہ اس میں پہلے لگا ہوا ہے. تو جو اس شکل میں اگر پہلے موجود ہوگا تو ہم اس کو حمزہ لکھیں گے اور حمزہ پڑھیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ عربی اور عثمانی مصحف میں یہ اس طریقے سے جب بھی آئے گا پہلے تو اس کے اوپر صاد کی نیک ہوگی. یہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا, لیکن ہمیں فرق پتہ ہونا چاہیے. اب دیکھیے مثال دیکھیے, حمزہ سین زبر اس, حمزہ سین زیر اس, حمزہ سین پیش اس, حمزہ طوا زبر ات, حمزہ طوا زیر ات, حمزہ طوا پیش ات, حمزہ غین زبر اغ, حمزہ غین زیر اغ, حمزہ غین پیش اغ, حمزہ فا زبر اف, حمزہ قاف زیر اق. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان ساری مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ حمزہ جو ہے وہ حروف سے پہلے ہے. یہ چیز آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ الف حروف کسی بھی حرف کے بعد آتا ہے, اس کو آواز دیتا ہے, جبکہ حمزہ کسی بھی حرف سے پہلے آتا ہے اور خود اس کی آواز حمزہ کی اپنی آواز ہوتی ہے. جیسے کہ اب, 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 اج, 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 اد, 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 اس, 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 اق, عت, عت, اغ, 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 اف, اق. تو آپ یہ دیکھیے کہ حمزہ جو ہے کسی بھی حرف سے پہلے ہے اور اس کی اپنی آواز ہے. یہ حمزہ اور الف کے فرق کی دونوں مثالیں آپ نے پڑھی. اب آپ دیکھیے کہ دوبارہ آپ کو وہی چیز جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں دوبارہ عرض ہے. دیکھیے عربی رسم الخط جو ہے اس میں حمزہ کی الگ سے پہچان کرائی گئی ہے. عربی رسم الخط میں
یعنی جو عربوں کے ہاں قرآن پاک لکھے جاتے ہیں، جہاں بھی حمزہ ہو وہاں پر، یعنی الف کی شکل کا ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر صاد کی نیک کا نشان ڈال دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتا ہو کہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ مثال کے طور پر اس طرح سے آپ دیکھیے، مثال میں نے آپ کو حمزہ کے اوپر صاد کا ایک چھوٹا سا نیک کا نشان ڈال کر دکھایا ہے، اس طرح یعنی صاد کا نشان جو اس کے نیک کا شروع کا جو صاد کا حصہ ہوتا ہے، پہلا پارٹ جو ہے، یہ نشان دے کر حمزہ کو عربی رسم الخط میں واضح کر دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 2، عثمانی مصحف یعنی جو قرآن پاک ہیں جو ہمارے ترکی میں بھی ہے قرآن پاک، عثمانی مصحف، ان میں حمزہ کو اسی طرح سے صاد کی نیک ڈال کے واضح کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتا چلے کہ یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے۔ ہمارا جو ہندی رسم الخط ہے، ہندی رسم الخط کون سا ہے؟ ہمارے رسم الخط یعنی جو پاکستان اور انڈیا کے رسم الخط میں، جو ہمارے ہاں اور انڈیا میں جو قرآن پاک ہیں ان کے رسم الخط کے مطابق اس کو کہتے ہیں ہندی رسم الخط۔ اس میں حمزہ اور الف کو الگ الگ نہیں لکھا جاتا، الگ الگ فرق کو واضح نہیں کیا گیا۔ ہم نے خود فرق کو سمجھنا ہے کہ حمزہ شروع میں آتا ہے جبکہ الف درمیان میں آتا ہے یا پھر آخر میں آتا ہے۔ الف کی اپنی کوئی الگ سے آواز نہیں ہوتی، وہ دوسرے کی حرف کی آواز کو کھینچنے کا ذریعہ بنتا ہے، جیسے با، الف زبر با، تو با کی آواز کو کھینچنے کے لیے الف استعمال ہوا، اس کو کہیں گے الف۔ لیکن با سے پہلے اگر لکھا ہے، چاہے اس کی شکل الف جیسی ہی ہے لیکن وہ حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ با زبر اب، اب یہ جو اب کی جو آواز ہے یہ اصل میں حمزہ کی آواز ہے، الف کی اپنی آواز نہیں ہوتی۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے قاعدے سے قرآن کے سفر میں، خاص طور پر ہم نے آپ کو 3 باتیں بتائیں۔ عربی حروف تہجی جو ہیں وہ 29 کے حساب سے ہم پڑھ رہے ہیں، 29 میں الف اور حمزہ دونوں الگ الگ حروف ہیں، یعنی 29 الف سے لے کر یا تک 29 حروف تہجی ہیں جن میں الف اور حمزہ کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ الف کسی بھی لفظ سے پہلے نہیں آتا، درمیان میں آتا ہے یا آخر میں، اور حمزہ سب جگہ آتا ہے، پہلے بھی آتا ہے، درمیان میں بھی آتا ہے، آخر میں بھی آتا ہے، لیکن حمزہ کی اپنی آواز ہوتی ہے اور الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی آواز کو کھینچنے میں مدد دیتا ہے، مد کا کام کرتا ہے۔ یہ الف اور حمزہ کا فرق ہے۔ آخر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ہندی رسم الخط ہے، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کا، اس میں ہمارے قرآن پاک کے اندر الف اور حمزہ کو الگ الگ نشانیوں سے نہیں دکھایا گیا، جبکہ عربی رسم الخط اور عثمانی مصحف میں الگ سے حمزہ کی شکل کے اوپر صاد کی نیک بنا دی گئی ہے تاکہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے۔ لیکن ہمارے چونکہ قرآن پاک میں یہ چیز فرق سے نہیں بتائی گئی، تو ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ الف شروع میں نہیں آتا، کسی بھی حرف سے شروع میں نہیں آتا، پہلے نہیں آتا، کسی بھی حرف کے بعد آتا ہے اور پھر اس کی آواز بنتا ہے، جبکہ حمزہ شروع میں آتا ہے اور درمیان میں بھی آتا ہے، اس کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ الف اور حمزہ کا خاص فرق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اپنی تمام قاعدے رولز جو ہیں اسی کے مطابق پڑھیں گے۔ آپ سب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ میں اجازت چاہتی ہوں، اپنی کلاس قاعدے سے قرآن کے سفر میں انشاءاللہ زندگی رہی نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دھیان سے اس سبق کو دوبارہ سنیے اور مثالیں تلاش کیجئے قرآن پاک اور اپنے قاعدے میں سے اپنے الف اور حمزہ کی الگ الگ 5 مثالیں تلاش کر کے کاپی پہ لکھیے اور اپنے اس لیسن کو بار بار سنیے اور اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔